انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام۔ نئی تہذیب، نیا شہر۔ اے لو، یہ تو دلی کا سارا نقشہ ہی بدل گیا۔ نہ وہ دیوار کی صورت ہے، نہ در کی صورت۔ لال کوٹ کہاں گیا؟ مندروں کے جھمکڑے کو زمین کھا گئی یا آسمان نے نگل لیا؟ اب یہاں تعمیر کا رنگ ہی الگ ہے۔ ایک بلند و بالا مینار کھڑا ہے، ایک عالی شان مسجد۔ ان پر جو عبارتیں لکھی ہیں ان کا رسم الخط ہی مختلف ہے۔ پتہ چلا کہ وہ ساری راجپوتی دھوم دھام رائے پتھورا کے دم تک تھی۔ اس کا جانا خالی ایک راجا کا جانا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک پوری تہذیب ڈوب گئی اور سارے راجپوتوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ 1193 عیسوی تھا جب رائے پتھورا مارا گیا۔ برس نہ گزرا تھا کہ راجا جے چند کی بھی موت کا پروانہ آ گیا۔ قنوج کو بھی غوری نے سنگھوا لیا۔ پھر باقی راجپوت کس کھیت کی مولی تھے؟ 12ویں صدی تمام ہوئی، اب 13ویں صدی شروع ہوئی۔ دلی اب اور ہی رنگ میں رنگی جا رہی ہے۔ جنہوں نے اس شہر میں فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں وہ دور پار سے آئے ہیں۔ ان کے طور طریقے اور ہیں، ان کی زبان الگ، دین و مذہب الگ، رہن سہن الگ، تعمیر کے نقشے الگ۔ اسی حساب سے دلی بدل رہی ہے۔ شہاب الدین غوری تو مار دھاڑ کر کے چلا گیا، مگر اپنے معتمد خاص قطب الدین ایبک کو یہاں انتظام کرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ اور جب شہاب الدین کی آنکھ بند ہو گئی تو وہ باقاعدہ بادشاہ ٹھہرا اور قطب الدین ایبک سے سلطان قطب الدین ایبک بن گیا۔ قطب مینار اسی نے کھڑا کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی تکمیل سلطان التمش نے کی۔ اصل میں دلی کا نیا رنگ و روپ جو التمش کے زمانے ہی میں آ کر نکھرا، اسی نے دلی کو اس نئی سلطنت کا صدر مقام بنایا، ورنہ قطب الدین ایبک نے تو لاہور کو آخری وقت تک چھوڑا ہی نہیں۔ اسی شہر میں اس کا انتقال ہوا۔ التمش نے جب اس سلطنت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی تو اس نے دلی کو دارالسلطنت بنایا اور پھر اس انداز سے اس شہر کو بنایا سنوارا کہ وہ ایک تمدنی مرکز بن گیا۔ قطب مینار اور مسجد قوت الاسلام کی تعمیرات کی تکمیل کی، حوض شمسی بنایا، نئے محلے اور نئی بستیاں آباد کیں۔ ہاں، یہ مت سمجھیے کہ قطب مینار سلطان قطب الدین ایبک سے منسوب ہے، نہیں، یہ نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے سے پڑا، جبھی تو اسے عام لوگوں نے قطب صاحب کی لاٹ کہنا شروع کر دیا تھا۔ ہاں، دلی کا ایک اور کرشمہ دیکھیے، کیسا کیسا فاتح آیا اور اس نے یہاں اپنی فتح کا جھنڈا گاڑا، مگر اسی بیچ ایک حسین مہجبین شہزادی تخت سلطنت پر رونق افروز ہوئی اور اس نے بھی اپنے زمانے میں بڑے کر و فر سے حکومت کی۔ یہ التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ تھی، مگر اس سلطانہ کو بھی اس کا عشق لے بیٹھا۔ اس کا دل یاقوت نامی ایک سردار پر آ گیا اور ایسا آیا کہ اس سے بیاہ رچا لیا۔ یاقوت بیچارہ ابیسینیا کی کالی مٹی، حیثیت غلام والی، ترک سرداروں کی ترکمانی غیرت نے جوش مارا اور بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ رضیہ اس عشق کے چکر میں تخت سے بھی محروم ہوئی اور جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ رضیہ سلطانہ کا ذکر تو بیچ میں نکل آیا، ورنہ ذکر تو اصل میں کی قبات کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ذکر دلی کا مقصود ہے نہ کہ سلاطین کا۔ التمش کے بعد جس نے الگ دلی بسائی وہ تو کی قباد ہے۔ یہاں سے ایک عجب سلسلہ شروع ہوا کہ جو آیا اس نے اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کی اور الگ اپنی دلی بسائی۔ قطب الدین ایبک نے اور اس سے بڑھ کر التمش نے رائے پتھورا کی دلی کو برباد کر کے اپنی دلی بسائی۔ التمش کی دلی کو کی قباد نے خیرباد کہا اور اپنے ڈھب کی ایک نئی دلی آباد کی۔ اس دلی کا نام کیلو کھری پڑا۔ جگہ پرفضا تھی، پاس ہی جمنا بہ رہی تھی۔ سلطان کی قباد نے یہاں ایک عالی شان محل تعمیر کرایا، باغ لگائے، پھر دربار سے وابستہ عمرا نے بھی یہاں اپنی اپنی حویلیاں کھڑی کر لیں۔ لیجئے، دیکھتے دیکھتے پرانے دارالحکومت کی ساری رونق اس نئے نگر میں کھنچ آئی۔ مگر جب سلطان علاء الدین خلجی کا زمانہ آیا تو اس نے کی قباد کے اس شاد آباد نگر کو چھوڑا۔ قریب ہی ایک علاقہ تھا سیری، اس نے یہاں ایک نئے نگر کا ڈول ڈالا۔ لیجئے، اب کیلو کھری کی رونق سیری میں منتقل ہونے لگی۔ کیلو کھری برباد، سیری آباد۔ نئی راجدھانی بنی
تو نیا محل بھی تو تعمیر ہونا تھا۔ تو سیری میں ایک شاندار محل تعمیر کیا گیا جسے قصر 1000 ستون کا نام دیا گیا، مگر سیری کی ساری رونق خلجیوں کے دم تک تھی۔ خلجی گئے تو ساتھ میں سیری اور قصر 1000 ستون کی رونق کو بھی لے گئے۔ خلجیوں کے بعد تغلق آئے، انہوں نے اپنی دلی بسائی۔ بس یوں سمجھو کہ غیاث الدین تغلق نے تخت پہ بیٹھتے ہی وہیں کہیں ایک نئے نگر کا ڈول ڈالا، تغلق آباد نام رکھ کر اس پر اپنے خاندان کی مہر لگا دی۔ اور کیا خوب محل تعمیر کیا کہ دھوپ میں سونے کی طرح چمچم چمکتا تھا کہ اس پر نظریں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اصل میں جن اینٹوں سے بنایا تھا ان پر سونے کی تہ چڑھی ہوئی تھی، مگر تغلق آباد تغلق کو راس نہیں آیا۔ ادھر شہر آباد ہوا اور محل تیار ہوا، ادھر بادشاہ کا بلاوا آ گیا، اور عجب طرز سے آیا۔ بنگال کی مہم پر گیا ہوا تھا، واپس آنے لگا تو بیٹے نے کہ جونا شاہ تھا اور بعد میں محمد بن تغلق کے نام سے مشہور ہوا، شہر سے باہر ایک عارضی محل بنوایا کہ پہلے بادشاہ سلامت یہاں دم لینے کے لیے رکیں، پھر تغلق آباد میں بسد کر رفر داخل ہوں۔ مگر محل عجب طرح کا بنا تھا کہ بادشاہ سلامت نے ادھر اندر قدم رکھا، ادھر پوری عمارت اڑام دھڑام کر کے نیچے آن پڑی۔ تو تغلق آباد بستے ہی بلکہ بننے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ اور بیٹے کو دیکھو کہ اس نے نئی راجدھانی اور اس نئے محل میں تخت نشین ہونا منظور نہیں کیا، پرانے شہر میں آ کر تخت پر بیٹھا اور فوراً ہی اپنے ڈھب کی دلی بسانے کی ٹھانی۔ مگر کیا خوب بادشاہ تھا، دلی کو خود ہی بسایا بھی اور خود ہی اجاڑا بھی، اور ایسا ویسا اجاڑا۔ اجڑنے بسنے کی داستان تو چلتی رہے گی، مگر یہ بھی تو دیکھتے چلیں کہ اب دلی کا نقشہ کیا ہے۔ یہ تو بادشاہی چونچلے تھے کہ جو تخت پر بیٹھا اس نے اپنا ایک محل کھڑا کیا، ارد گرد عمرہ نے اپنی حویلیاں تعمیر کر لیں، اور بادشاہ سلامت نے سمجھ لیا کہ انہوں نے ایک الگ دلی بسا لی ہے۔ مگر واقعہ یوں ہے کہ ایک دلی وہ تھی جس نے رائے پتھورا کے ساتھ آخری سانس لیا اور اپنی ساری تہذیب کے ساتھ مٹ گئی۔ اس کے بعد باہر سے آنے والے فاتحین نے اس قدیم بستی میں قدم رکھا اور اسے ایک نئے سانچے میں ڈھالنے کی طرح ڈالی، اور لیجئے اب دلی میں نیا نقشہ جم چکا ہے۔ شہر شاد آباد، اہل شہر خوش و خرم، خلقت رنگ رنگ کی، کوئی ہندو، کوئی مسلمان، کوئی ترک، کوئی افغان، کوئی ہندی، کوئی ایرانی، معاشرتی زندگی میں رنگا رنگی ہے۔ شہر میں امی جمی ہے، گلی کوچوں میں بازاروں میں گہما گہمی ہے، سرائیں آباد ہیں، سرایوں سے زیادہ چنڈو خانے آباد ہیں، پیاسوں کا ایک جمگھٹا چنڈو خانوں میں، دوسرا جمگھٹا کنووں پر، تالابوں اور حوضوں پر، بازاروں میں راہیں صاف شفاف، صراف کے مقابل صراف، ہر قسم کا دکاندار، ہر رنگ کا ہنرمند اپنی اپنی ٹھیک پہ جمع بیٹھا ہے۔ تو اب مقامی اور بیرونی رنگ گھل مل کر ایک نئی وحدت میں ڈھل چکے ہیں، ایک نئے معاشرے کی نمود ہے، ایک نئی تہذیب ظہور کر رہی ہے۔ دربار کی اپنی شان و شوکت، خانقاہوں کا اپنا وقار، گلی کوچوں کی اپنی گہما گہمی، بازاروں کا اپنا بھیڑ بھڑکا، اور ایک شاعر ہے جس کا ایک قدم دربار میں ہے، دوسرا قدم خانقاہ میں، پھر شہر کے گلی کوچے اور بازار بھی اس کے قدموں کی زد میں ہے۔ دربار میں اور دربار سے دور شیراز تک اس کی فارسی شاعری کا توتی بولتا ہے۔ اس زور پر توتیے ہند کا خطاب پایا ہے، مگر گلیوں بازاروں میں وہ دوسری ہی زبان میں روا نظر آتا ہے۔ ایک نکڑ پہ ایک ساکن نے اپنا بھنگڑ خانہ سجا رکھا ہے، بھنگی چرسی یہاں آ کر پھڑ جماتے ہیں۔ شاعر کا ادھر سے گزر ہوتا ہے تو ساکن اٹھ کر سلام کرتی ہے، حقہ بھر کر پیش کرتی ہے۔ شاعر نے حقے کی نیم منہ میں دبائی، 2 گھونٹ لیے، ساکن سے 2 میٹھے بول بولے اور اپنی راہ لی۔ ساکن نے ایک روز عجب سوال ڈالا کہ اے امیر، میں تیرے واری صدقے، تو نے کتنے راگ راگنی بنائے، غزلیں اور گیت کہے، اس بخت ماری بھٹیارن کے کہے پر اس کے لونڈے کے لیے خالق باری بھی لکھ دے، ارے کوئی چیز اس لونڈی کے نام پر بھی بنا دو۔ طبیعت رواں تھی، ساکن کی فرمائش فوراً پوری ہوئی۔ اوروں کی چوپہری باجے، چموں کی اٹپہری، باہر کا کوئی آئے نہیں، آئیں سارے شہری، صاف صوف کر کے آگے راکھے، جن میں ناہی توسل، اوروں کے جہاں سینگ سماوے، چموں کے وہاں موسل۔
اور اللہ جانے وہ بھٹیارن کون تھی کہ اس نے فرمائش کی اور ان حضرت نے پوری خالق باری لکھ ڈالی۔ خالق باری سرجن ہار، واحد ایک بڑا کرتار۔ چلتے چلتے پیاس لگی، دیکھا سامنے کنویں پر 4 پنہاریاں پانی بھر رہی ہیں۔ قریب جا کر پانی مانگا۔ ایک بولی، واری جاؤں، تم امیر خسرو ہو نا جنہوں نے گیت لکھے ہیں اور جن کی پہلیاں کہہ مکرنیاں مشہور ہیں؟ ہاں بی بی میں خسرو ہوں، پیاس لگی ہے پانی پلا اور ثواب لے۔ نہ یوں نہیں، پہلے ہمارے لیے کچھ کہہ دو۔ ارے بی بی تیرے لیے کیا کہہ دوں؟ اچھا یوں کرو کہ کھیر پہ کوئی بول کہہ دو۔ دوسری بولی چرخے پہ بھی کوئی بول ہو جائے۔ تیسری بولی ڈھول پہ کوئی بات ہو جائے۔ چوتھی نے کتے پہ کچھ کہنے کی فرمائش کر ڈالی۔ شاعر بہت زچ ہوا مگر فوراً ہی رواں ہو گیا۔ کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا، پانی پلا۔ پھر کسی ایرا غیرہ نے فرمائش کی تو کوئی پہیلی بنا دی، کسی کے کہے پر انمل بنا ڈالی یا کوئی ڈھکوسلا۔ بھادوں پکی پہیلی، چو چو پڑی کپاس، بی مہترانی دال پکاؤ گی یا ننگا ہی سو رہوں؟ کیا یہ محض ہنسی دل لگی ہے؟ یہ تو کسی نئی زبان کا ظہور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تو ہونا ہی تھا، آخر کوئی تہذیب گونگی تو پیدا نہیں ہوتی، اپنی زبان اپنے ساتھ لاتی ہے۔ تو دلی کی آغوش میں ایک نئی تہذیب کے ساتھ ساتھ ایک نئی زبان بھی پل بڑھ رہی ہے، یعنی اردو اب اپنا قد نکالنے لگی ہے۔ یہ تو گلی کوچوں بازاروں میں ہو رہا تھا، دربار میں کیا ہو رہا ہے؟ غیاث الدین تغلق کا زمانہ گیا، اب محمد بن تغلق کا زمانہ ہے۔ پہلے دلی کو بسایا، پھر اسے اجاڑا، ہار جھک مار کر پھر بسایا۔ مختصراً یوں سمجھو کہ دلی کی حفاظت کے سامان کیے، اس کے گرد گرد فصیل کھنچوائی، ایک محل قصر 1000 ستون کے نام سے کھڑا کیا۔ اس طرح جو بستی بسی اس کا نام عادل آباد رکھا، خود کو بادشاہ عادل جو سمجھتا تھا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ دکن پر چڑھائی کے دنوں میں وہاں کا ایک شہر دیوگیر ایسا بھایا کہ سوچا کہ اسے ہی دارالسلطنت بنا دیا جائے۔ دلی میں ڈونڈی پٹ گئی کہ دلی چھوڑو اور چلو دیوگیر، کہ اب وہ دولت آباد ہے اور نیا دارالسلطنت۔ کہتے ہیں کہ حکم حاکم سے دلی اس طرح خالی ہوئی کہ آخر میں بس ایک لنگڑا رہ گیا تھا اور ایک اندھا۔ مگر خلیق احمد نظامی اپنی کتاب اوراق مصور میں کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے۔ سلطان نے دیوگیر میں صرف ایک انتظامی مرکز قائم کیا تھا اور دہلی کی حیثیت بدستور وہی رہی تھی۔ یہاں محلات بھی تھے جن میں شاہی خاندان مقیم تھا، چھاؤنی بھی تھی اور ٹکسال بھی۔ مگر اسی زمانے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء، مشائخ اور اکابر شہر کے یہاں سے چلے جانے کے بعد ایک خلا پیدا ہو گیا تھا، اور بقول سید محمد گیسو دراز یہاں کی خانقاہیں اتنی سونی پڑ گئی تھیں کہ سوائے قطب صاحب اور شیخ نظام الدین اولیاء کے مزارات کے کہیں چراغ بھی نہ جلتا تھا۔ یعنی دلی اب شہر بے چراغ تھی۔ اس نگر کی دولت اور خلقت ڈھل کر دولت آباد پہنچ چکی تھی، مگر نیا نگر نہ خلقت کو راس آیا نہ بادشاہ کو۔ کال ایسا پڑا کہ خلقت میں طرح طرح پڑ گئی، پھر ڈھلائی شروع ہو گئی۔ مرتے گرتے دلی سے دولت آباد گئے تھے، وہاں سے مرتے گرتے پھر دلی واپس آئے۔ دلی دھیرے دھیرے پھر شاد آباد ہو گئی، پھر گلی کوچوں میں گہما گہمی، بازاروں میں وہی بھیڑ بھڑکا۔ اور ہاں، ان روایتوں اور ان اداروں کو بھی تو دیکھو جنہیں اس نئی تہذیب نے جنم دیا۔ سب سے بڑھ کر خانقاہیں۔ محمد بن تغلق کے زمانے میں یہاں 2000 خانقاہیں تھیں۔ ان خانقاہوں کی اپنی ایک تہذیب تھی، دربار کا سایہ اس پر نہیں پڑا تھا، نہ راسخ العقیدہ علماء کے انداز فکر نے یہاں راہ پائی تھی۔ وہ اہل شریعت، یہ اہل طریقت، مذہبی اور تہذیبی تعصبات سے کوسوں دور، ہندو مسلمان، امیر غریب، جو اس دربار میں آنا چاہتا ہے آئے اور فیض اٹھائے۔ فارسی جاننے اور بولنے کی قید نہیں، یہاں تو ہندی کا چلن تھا۔ فنون لطیفہ سے کوئی بیر نہیں تھا۔ موسیقی سما کی صورت اختیار کر کے یہاں خوب رچ بس گئی تھی۔ ان خانقاہوں میں جس خانقاہ نے رفتہ رفتہ مرکزی حیثیت اختیار کر لی وہ شیخ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی۔ کیا مقبولیت تھی،
کہ صبح سے رات گئے تک عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا، اور ان عقیدت مندوں میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے۔ شیخ ان کے درمیان کسی قسم کا امتیاز برتنے کے قائل نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک صبح جماعت خانے کی چھت پر ٹہل رہے تھے، جمنا کنارے جو قریب ہی بستی تھی کچھ ہندو گاتے بجاتے اور پوجا کرتے دکھائی دیے۔ شیخ نے انہیں دیکھا اور یہ مصرع پڑھا: ہر قوم راست راہ ہے، دین او قبلہ گاہ ہے۔ ان کے مرید امیر خسرو یوں ترک نژاد مگر ہندی رنگ میں رچے بسے، بسنت کی صبح شیخ کے دربار کی طرف جاتے جاتے کالکا مندر کے پاس سے گزرے۔ ارد گرد پھولی سرسوں کو دیکھ کر اور عورتوں مردوں کو بسنتی لباس میں دیکھ کر پہلے ہی خوش ہو رہے تھے۔ اب جو مندر میں پجاریوں کو بھجن گاتے دیکھا تو ترنگ میں آ گئے۔ اسی ترنگ میں شیخ کے حضور اس شان سے پہنچے کہ پگڑی میں پھولی سرسوں کی شاخ اڑسی ہوئی تھی۔ مرشد مرید کو اس ترنگ میں دیکھ کر مسکرایا اور پھر ہدایت کی کہ خانقاہ میں بسنت منانے کا اہتمام کیا جائے۔ لیجئے، صوفی کی خانقاہ میں سال کے سال بسنت کا میلہ لگنے لگا۔ مرشد بھی خوش، مرید بھی خوش۔ اور یہاں لنگر کی کیا پوچھتے ہو؟ جیسے سدا برت لگی ہوئی ہے اور جیسے شہر میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ مگر شیخ خود روزے سے رہتے، اور ان کی خوراک کیا تھی؟ ایک روٹی، تھوڑی دال ترکاری۔ اپنی اس شان کے ساتھ یہ خانقاہ دربار کے لیے چیلنج بن گئی تھی۔ غیاث الدین تغلق کو دیکھو، اس کے دماغ میں کیا سمائی کہ بنگال کی مہم سے واپس ہونے لگا تو ہدایت جاری کی کہ شیخ نظام الدین کی عافیت اس میں ہے کہ ماں بدولت کے دلی پہنچنے سے پہلے دلی سے کنارہ کر جائے۔ یہ پیغام شیخ تک پہنچا۔ اس بزرگ نے اطمینان سے کہا کہ ہنوز دلی دور است۔ اور لیجئے کیسی افتاد پڑی کہ غیاث الدین تغلق دلی پہنچ ہی نہیں پایا۔ بیٹے نے اس کے استقبال کے لیے دلی سے باہر جو محل بنوایا تھا وہ اڑا دھم کر کے نیچے آ پڑا۔ سلطان دلی آتے آتے عالم جاویدانی کو سدھار گیا۔ یہ تھیں اس زمانے میں دلی کی خانقاہیں۔ اب مدرسوں کی سنو۔ دلی میں اس وقت 1000 مدرسے تھے۔ بعض کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی، بعض کے اخراجات عمرہ اٹھاتے تھے۔ پھر ایسے مدرسے بھی تھے جو حکومت اور عمرہ دونوں سے بے نیاز تھے۔ ان کا حال غریبانہ تھا، مگر وہاں استاد ایسے بیٹھے تھے جن کی کشش طلبہ کو دور دور سے کھینچ کر یہاں لاتی تھی۔ اور ایک تھا مدرسہ فیروزی، جسے فیروز شاہ نے قائم کیا تھا۔ اس مدرسے کی کیا شان تھی! گرد گرد سبزہ و گل، پیڑ پھلوں سے لدے ہوئے، بیچ میں مدرسے کی شاندار عمارت، متصل میں حوض جو حوض خاص کے نام سے مشہور تھا، اس سے ہٹ کر استادوں اور طالب علموں کی رہائش کے لیے کمرے، مہمانوں کے لیے مہمان خانہ، کھانا دانا حکومت کی طرف سے۔ سرائیں بھی شہر میں اچھی خاصی تعداد میں تھیں، اور باغ باغیچے، حوض، کنویں، بادلیاں۔ حوض شمسی کیا خوب حوض تھا۔ بیچ حوض میں ایک چبوترا اور ایک بلند و بالا عمارت، آس پاس صوفیوں کے حجرے۔ یہ حوض یوں سمجھو کہ تہذیبی سرگرمیوں کا ایک بڑا مرکز بن گیا تھا۔ باغ سب سے بڑھ کر فیروز شاہ تغلق نے لگوائے۔ دلی کے آس پاس اس نے 1200 باغ لگوائے تھے، اور خالی باغ تھوڑا ہی، اس سلطان نے 30 حوض، 100 حمام اور 150 پل بنوائے۔ ساتھ میں 100 سرائیں، 30 دارالعلوم اور 40 مسجدیں، اور ہاں، دریاؤں پر 50 بند باندھے۔ یوں سمجھو کہ اپنے رفاہی کاموں سے محمد تغلق کی لائی ہوئی بربادی کی حتی الامکان تلافی کر دی۔ محمد تغلق عجیب بادشاہ تھا۔ مجموعہ ازداد داد و دہش میں اپنے وقت کا حاتم، قتل و خون کے معاملے میں اپنے زمانے کا ہلاکو خاں۔ سو نیک نامی اور بدنامی دونوں ہی قسم کی داستانیں اس سے وابستہ ہیں۔ اور ہاں، اس فضا میں مذہبی تعصبات کا عمل دخل بہت کم نظر آتا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ جو نئی تہذیب ظہور کر رہی تھی اس کی اساس مذہبی رواداری پر تھی۔ صوفیہ تو خیر تھے ہی مذہبی رواداری کے سب سے بڑے علمبردار۔ شیخ حمید الدین ناگوری کی سنیے کہ ان کے ایک مرید نے ایک ہندو کو کافر کہہ دیا تو خفا ہو گئے اور بولے، اے عزیز، تجھے کیا معلوم کہ اس شخص کی روحانی کیفیت کیا ہے؟ تو صوفیہ تو خیر ہوئے، مگر سلاطین کے رویے میں بھی یہ رنگ اچھا خاصا نظر آتا ہے۔ جلال الدین خلجی کا ایک جملہ خلیق احمد نظامی نے برنی کے حوالے سے نقل کیا ہے: ہر روز ہندواں من دل زنا و بوق زنا،
در زیر کوشک من می گزرند۔ اور اس بادشاہ نے ان کے اس طرح محل کے پاس سے گزرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ بعض ہندو تہوار خود دربار میں منائے جاتے تھے۔ محمد تغلق کے دربار میں ہولی منائی جاتی تھی، اور اس بادشاہ کا ایک مشغلہ یہ تھا کہ جوگیوں سے بہت بحث مباحثے کرتا تھا۔ فیروز شاہ تغلق نے محمد تغلق کی اچھی روایتوں کو نبھایا، جو بری روایتیں اس سے منسوب تھیں ان کی تلافی کرنے کا اہتمام کیا۔ بہرحال اپنی ایک دلی اس نے بھی آباد کر ڈالی۔ سن 1352 عیسوی میں ایک نئی بستی فیروز آباد کے نام سے آباد کی، لیکن اس بستی سے دلی کی رونق میں کوئی رخنا پیدا نہیں ہوا، بلکہ واقعہ یوں ہے کہ شہر کی آبادی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک نئی بستی کی تعمیر ایک ضرورت بن گئی تھی۔ تعمیری کام اس بادشاہ نے بہت کیے، اور چونکہ شکار کا بہت شوق تھا، سو ایک عمارت اپنی شکارگاہ کے بیچ کوشک شکار کے نام سے بنوائی۔ اس میں محل تو تھا ہی، ساتھ میں ایک عجائب خانہ بھی تھا جس میں رنگ رنگ کے چرند پرند نظر آتے تھے۔ فیروز شاہ تو نیک نامی کما کر دنیا سے رخصت ہوا، مگر بعد میں آنے والے نااہل نکلے۔ پھر وہی عیش و عشرت، تخت کے لیے لڑائیاں، مار کٹائیاں۔ اسی ہنگام میں باہر سے ایک بلا آئی اور دلی کو تہ و بالا کر گئی۔ یہ تھی تیمور لنگ کی چڑھائی۔ اس کے لشکر نے شہر میں قتل عام کیا، اور بقول بشیر الدین احمد گلیوں میں اس قدر مردے ڈال دیے کہ گلیوں میں چلنے کا راستہ نہ رہا۔ امیر تیمور نے دلی میں 15 دن قیام کیا۔ یہ 15 دن قیامت کے تھے۔ شہر میں جھاڑو پھر گئی۔ جب وہ واپس ہوا تو شہر کی ساری دولت سمیٹ کر ساتھ لے گیا۔ اب 14ویں صدی ختم ہو رہی تھی۔ اس صدی میں دلی نے کتنا عروج پایا، نئی بستیاں آباد ہوئیں، محل دو محلے بنے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک نئے معاشرے نے جنم لیا اور ایک نئی تہذیب نے ظہور کیا۔ اس کے جلو میں ایک نئی زبان آئی، مگر صدی کے ختم ہوتے ہوتے شہر کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ دلی کس شان سے آباد ہوئی تھی، کس عبرتناک طریقے سے برباد ہوئی۔ یہ 1398 عیسوی ہے۔ تیمور قیامت مچا کر واپس جا چکا ہے۔ دلی اب ایک اجڑی بستی ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ اب کب اور کس رنگ سے دوبارہ آباد ہوتی ہے۔